بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوں گی، دونوں سٹوریز انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ کو ہم نے پھر سے اڈے دے دیے، پھر سے انہیں فضائی حدود استعمال کرنے کی اور زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، تہلکہ خیز سٹوری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حکومت پاکستان یعنی پی ٹی آئی کی حکومت یعنی تحریک انصاف کیوں بضد ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال پر، اور بڑا جناب شور و ہوگا اور بہت ہی اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج اس پہ بھی ذرا بات کرنی ہے، یہ کیا فراڈ کا نیا منصوبہ تیار تو نہیں ہو رہا؟ کیا چکر ہے؟ اس کے سارے پراس اینڈ کانس ڈسکس کریں گے، تفصیلی تجزیہ کریں گے اس پر، اور آنکھیں کھول دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا تجزیہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ایک فیلڈ منصوبہ ہے پوری دنیا میں، اسے ہم کیوں اپنانے جا رہے ہیں۔ بس یہی بات ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں بد نیتی ہے یا یہ مبینہ بد نیتی ہے یا مبینہ بچ گانا فیصلے ہیں۔ انہی بچ گانا فیصلوں پر جب بات کرنی ہونا تو میں بچوں کے کمرے میں آ کے یہ کھلونوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور یہ جناب میرے عقب میں آپ کو کھلونے نظر آئے ہوں گے، کیونکہ آپ اس سے تصور ہوتا ہے، اس سے تخیل کریٹ ہوتا ہے کہ جناب حکومت کے بچگانہ فیصلوں پر، مبینہ بچگانہ فیصلوں پر بات کرتے ہوئے بندہ بچوں کے کمرے میں آ کے جناب اس طریقے سے آپ کے ساتھ تبصرہ و تجزیہ کرے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہم نے پھر حکومت کو، اپنا امریکہ کو اڈے دے دیے، ہم نے امریکہ کو فضائی حدود دے دی، ہم نے امریکہ کو اپنی زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت دے دی، بڑے خفیہ طریقے سے، بڑے چوری چھپے، بڑے جناب سیکریٹلی۔ اب پتہ چلا جب امریکی عہدیدار یعنی ان کے وزارت دفاع کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری دفاع نے سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے، جی ہاں وہ ہے نا کہ وہ اپنے جو نمائندگان ہیں، جو اپنے ان کے جو عوامی نمائندے ہیں، وہ ان کو ڈائریکٹ آنسریبل ہیں۔ وہ وہاں انہوں نے بتایا جناب اسسٹنٹ سیکرٹری دفاع نے کہ پاکستان نے ہمیں اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، پاکستان نے ہمیں فضائی حدود بھی دی ہوئی ہے، پاکستان نے ہمیں جناب زمینی راستے بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو زمینی راستے سے مراد وہی ہے نا، اڈے ہیں کہ جہاں سے وہ اڑتے ہیں تاکہ ہم افغانستان میں اپنا مشن پورا کر سکیں۔ اچھا میں حیران ہوں، اچھا پھر ان سے نا بڑے مخصوص انداز میں کچھ سینیٹرز نے سوال کیے، اور ساتھ یہ بھی صرف حکومت کا نہیں، انہوں نے پوچھا، اپنا باقاعدہ نام لے کے پوچھا کہ پاکستان جن سے ہمارا فیوچر کے بہت سارے پلانز جو ہے نا ریلیٹڈ ہیں، جن سے ہمارے پاکستان کی ایجنسیز ان سے متعلق بتائیں کہ ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ہمیں پاکستان نے اڈے دیے ہوئے ہیں، زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، فضائی راستے استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری دفاع نے سینٹ کو بتایا۔ اب میں اس چیز کے بارے میں حیران ہوں کہ جب خان صاحب ڈرونز پہ وہ لمبے لمبے دھرنے کیا کرتے تھے، وہ جناب راستے بلاک کیا کرتے تھے، یاد ہے نا آپ کو نا، او جی انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، انہوں نے فلاں کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جناب خود دھرنے کے دوران بھی امریکہ کی ایک فارن وہ جو عام طور پہ ویکلی یا ڈیلی پریس ریلیز ہوتی ہے یا بریفنگ ہوتی ہے، مجھے یاد ہے اس سے متعلق کچھ اختلاف ہوا تو خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑ کے ان کو بھی رگڑ دیا۔ تو وہ خان صاحب کا وہ کدھر گیا؟ خان صاحب، وہ جو پرانا خان صاحب تھا، وہ جو کپتان تھے، پرانے کپتان، وہ ایکٹنگ تھی مبینہ طور پہ، یا صرف اور صرف اقتدار تک پہنچنے کا ایک بہانہ تھا، ایک زینہ تلاش کرنا تھا، یا کیا تھا؟ یا آ کے ان کو تب پتہ چلا، ان کی آنکھیں کھولیں کہ جب بندہ اقتدار کی کرسی پہ ہوتا ہے اور اقتدار کا چشمہ لگاتا ہے تو اس میں سے چیزیں کچھ ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں، اس میں سے چیزیں کچھ مختلف نظر آتی ہیں جب آپ اقتدار کی اینک لگاتے ہیں، اور جب وہ اینک آپ کی اتر جاتی ہے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس چشمے سے نہیں دیکھ سکتے، پھر آپ کو ان مجبوریوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ کو وہ زمینی حقائق بھی نظر نہیں آتے۔ پہلے تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آپ کو یاد ہے نا کہ خان صاحب نے ہی تو کہا تھا، غالباً حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا یا کسی اور میں، کہ دیکھنا کہ جی
اگر میں اقتدار میں آیا اور کسی ایجنسی نے کسی پاکستانی کو غائب کیا تو خان صاحب کہتے ہیں پھر یا میں نہیں یا وہ ایجنسی نہیں. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج خان صاحب بھی ادھر ہی ہیں اور وہ بھی ادھر ہی ہیں اور بندے بھی غائب ہو رہے ہیں اور سارا کوئی سلسلہ وہی اسی طرح سے ہے اور خان صاحب بھی موجود ہیں، مزے کر رہے ہیں جناب اقتدار کے. ٹھیک ہے نا، آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ مزے کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، یا وہ کانٹوں کی سیج پہ ہیں، یا ان کو کسی چیز کے چھن جانے کا خدشہ ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا. تو خان صاحب بتائیں تو صحیح کہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ کو اڈے دینے ہیں، اگر امریکہ کو فضائی حدود دینی ہے، اگر امریکہ کو زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت دینی تھی تو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے آتے، وہاں سے اجازت لیتے، یا آپ کم از کم آپ ہر دوسری تیسری چیز پر آرڈیننس ٹھوک رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات مجبوراً جو ہے نا تو آپ خیر سے ٹھوک بجا کے جو ہے نا، چلو میں اس کو یوں کر دیتا ہوں، تو آپ ٹھوک بجا کے آرڈیننس لا رہے ہیں اور پتہ نہیں متعدد لا رہے ہیں، درجنوں کے حساب سے آرڈیننس آ رہے ہیں، اور یہ حکومت تو چل ہی آرڈیننس پہ رہی ہے. اور وہ آپ جو ہے نا کوئی متنازع کسی قسم کے ہر قسم کے آرڈیننس آپ جاری کر رہے ہیں. تو جب یہ آرڈیننس لا رہے ہیں تو آپ ایک آرڈیننس ہی لے آتے کہ جی امریکہ کو ہم فضائی حدود کی اجازت دے رہے ہیں اور ان کو اڈے اور زمینی راستے بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. کم از کم قوم کو پتہ تو ہوتا. خان صاحب آپ قوم سے آپ جو ہے نا آ جاتے ہیں متعدد بار، کئی دفعہ آپ نے ٹیلی فون پہ بھی خطاب کیا، ٹیلی فون کی کالز بھی لیں، آپ نے قوم سے آپ ایک خطاب ہی کر لیتے کہ بھائی یہ مجبوری بن گئی ہے، امریکہ کو ہم اڈے دے رہے ہیں اور امریکہ کو ہم فضائی حدود استعمال کرنے اور زمینی راستے بھی استعمال. یہ تو وہ تب پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ جب وہ امریکہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ کر دیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ جب پاکستان نے ہمیں اس چیز کی سہولت پرووائڈ کر دی ہے. تو کیا اب بھی کوئی پاکستان کا بڑا، کوئی ذمہ دار، کوئی وزیر خارجہ صاحب، کوئی بڑا اور مہان وہ اس چیز کو کم از کم کوئی قوم کے سامنے رکھے گا؟ جو پارلیمنٹ، جو قوم کی نمائندہ فورم ہے اس کے سامنے رکھے گا؟ کوئی وزیر اعظم صاحب آ کے خطاب کریں گے؟ کوئی وزیر اعظم صاحب کوئی ایون ٹویٹ فرمائیں گے؟ کوئی ون اینڈ دا اونلی شہباز گل صاحب جو ہر ایک معاملے پہ ادھر ادھر کی میں کہتا ہوں مبینہ فضولیات چھوڑنے میں ماہر ہیں، تو کیا وہ صاحب آئیں گے سامنے اور وہ کم از کم کچھ کہیں گے کہ یار وہ پھر یہ جو صورتحال ہے اس طریقے سے یہ ہماری یہ مجبوری تھی؟ تو کیا کوئی آ کے بتائے گا قوم کو کہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے، یا ایویں ہی چپکے ہو کے پتلی گلی سے نکل کے اور خیر سے جو ہے نا مطلب وہ آپ اپنا بچا کے اور شفاف چلی نکل جائے گی؟ یہ اس طریقے سے تو کام نہیں آ جائیں جناب. دوسری سٹوری پر، بڑی اہم سٹوری ہے، اور وہ ہے الیکٹرانک. آپ سنا ہوگا آج کل ایک شور سا بپا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. بڑے اس کے فضائل اور بڑے اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ بس وہ اگر ووٹنگ مشینز آ گئیں جناب، اپوزیشن پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ تو صاف شفاف الیکشن چاہتے نہیں ہیں، اور پھر سے ایک آرڈیننس ٹھوک دیا. ادھر بھی آرڈیننس آ گیا کہ جناب کہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال. اچھا آرڈیننس میں عام طور پہ دیکھ رہا تھا، اس پہ میں ہر پہلو پہ بات کرتا ہوں. آرڈیننس میں دیکھ رہا تو 120 قانون آئین کے مطابق وہ 120 دنوں کا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی ایکسٹینشن ہوتے 120 دن اور لگ گئے، یعنی 4 اور 4 8 مہینے. تو پھر کیا یہ حکومت کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سینٹ میں تو ہم پاس کروا نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے وہ بل تو ہو نہیں سکتا، وہ کوئی قانون تو بن نہیں سکتا، تو یہ آرڈیننس 4 اور 4 8 مہینے. اور اگر اسمبلی بیچ میں کہیں ٹوٹ گئی پوری مدت کیے بغیر تو الیکشنز 3 ماہ میں کروانے ہوتے ہیں. اگر پوری مدت کر کے تحلیل کریں تو پھر 2 مہینوں میں کروانے ہوتے ہیں، اگر پوری مدت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر 3 مہینے. تو کیا حکومت کو کوئی شک پڑ گیا ہے، کوئی خدشہ ہو گیا ہے کہ چند ماہ کی ہم مہمان ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے اس طریقے سے؟ اور پھر وہ کس کا ماؤتھ پیس بن کے اور کس کی خواہش پر یہ آرڈیننس لا کے اور اس طریقے سے الیکٹرانک مشینوں کا. میں بتاتا ہوں آج کہ بھئی الیکٹرانک مشینیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملک کہ جہاں پاکستان کے عوام آٹا خریدنے کے لیے اپنے پنکھے، سائیکل اور موٹر سائیکل تک بیچ رہے ہیں، یہ سرویز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بیچ رہے ہیں، اس ملک میں 10 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ ماہرین کہہ رہے ہیں بھائی، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 3.5 لاکھ یا 3 لاکھ ہمیں چاہیے، ماہرین کہہ رہے ہیں، اور وہ ماہرین کے جو انوالو رہے ہیں اس پروسیس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 10 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز چاہیے ہوں گی۔ 10 لاکھ، جی ہاں۔ ان پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 35-25 ارب نہیں، 75 ارب کا خرچہ آئے گا۔ ذرا سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ پلان کیا ہے اور اتنی خواہش کیوں ٹھاٹھے مار رہی ہے حکمرانوں کے سینے میں، اور اس طریقے سے جو ہے نا دل میں یہ کس طرح کی خواہشیں ابھر رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2013 کے الیکشن میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فگر دی ہے، 2013 کے الیکشن پر خرچہ آیا ہے 4 ارب، 2018 کے الیکشن پر خرچہ آیا کوئی 21 ارب۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سیکیورٹی کا خرچہ آیا نا، جی ہاں یہ اتنا سمجھ جائیے گا، 21 ارب میں سے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 17-18 ارب تو وہ خرچہ ہے جو سیکیورٹی کا خرچہ آیا کہ 15 ارب پلس ہے، بہرحال وہ آپ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا نا، 21 ارب۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی 10 لاکھ ووٹنگ مشینز، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز چاہیے 10 لاکھ، ان پر خرچہ آئے گا 75 ارب، جی ہاں 10 لاکھ مشینوں پر 75 ارب خرچہ آئے گا اس غریب قوم کا۔ پتہ نہیں کیوں ان کو خیر سے جناب امنگ ابھر آئی ہے اس طریقے سے کہ جیسے ہی انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے اس امنگ کے اس وجہ سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 75 ارب روپے کا خرچہ ہے، یہ تو صرف ان 10 لاکھ مشینوں کو بنانے کا ہے نا، پھر ہے ان مشینوں کی مینٹیننس کہ وہ کس طریقے سے مینٹین کی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جناب وہ $1 بلین سے لے کر $2 بلین تک ان کی مینٹیننس ہوگی۔ بہت بہت بڑے سوالات ہیں، آپ سنیے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں $1 ارب سے لے کر یعنی کھربوں روپے پاکستانی ان کی مینٹیننس۔ کیوں؟ اگر الیکشن 5 سال کے بعد بھی ہوں تو انہوں نے تو تقریباً 4.25 سال تک، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 4 سال اور 11 مہینے تو پڑے رہنا ہے، انہوں نے استعمال ہونا ہے وہی 1 دن 2-4 روز پہلے ان کو، یا کبھی ضمنی الیکشن میں استعمال ہونا ہے۔ تو اب اس میں پوری جو مینٹیننس ہے، اب اس میں یہ میں خرچے کا بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ فراڈ ان سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں فیل ہو چکا ہے منصوبہ پوری دنیا میں، یہ اس طرح کی ترقی یافتہ ممالک میں کہاں کہاں فیل ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جناب ان کی مینٹیننس پہ، اچھا مینٹیننس بھی جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا بنانا، ایک ہوتی ہے پھر مینٹیننس، ایک ان کی آپ اس کے بعد اس کو ٹرین کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، تو یہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ الیکشن کا عملہ تو ہوگا 2-2.5 ہزار، اتنا ہی ہوگا، اور پچھلی دفعہ غالباً 1500-1700 اتنا کا عملہ تھا، اور اب انہوں نے بڑھایا بھی ہوگا تو 2-2.5 ہزار ہوگا، اس سے زیادہ 3 ہزار کر لیں اگر وہ اور بھی بھرتیاں کر لیں تو۔ اس کے لیے 5 سے 7 لاکھ بندے کو ٹرین کرنا پڑے گا، اس کا خرچہ الگ سے ہے۔ اچھا پھر مینٹیننس کے علاوہ اگر آپ 10 لاکھ مشینوں کو کسی ایک ویئر ہاؤس میں یا کسی ایک بلڈنگ میں رکھ دیتے ہیں، وہاں تو ان کا خدشہ ہے ضائع ہونے کا بھی، آگ لگنے کی، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، تو پورے کا پورا قوم کا 75-80 ارب روپیہ ضائع ہی ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مینٹیننس، اس کے بعد اس ویئر ہاؤس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، اگر آپ ایک جگہ پہ نہیں رکھتے اور کو 15-20 جگہیں ایسی بناتے ہیں جہاں پہ رکھنے، تو اس کا الگ سے خرچہ ہے۔ تو یہ تو اربوں کھربوں کا خرچہ اڑانے کا پلان ہے۔ اچھا پھر اس میں آپ یہ دیکھ، اب آ جائیں کہ یہ کس طریقے سے ہیک ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ فراڈ کا کیا منصوبہ ہے۔ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے آئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس طرح سے ہیسٹ میں یہ منصوبہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ سیکیورٹی بھی گڑبڑ ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ شفاف انتخابات بھی غرق ہو جائیں، اور اس طریقے سے مشینیں بیٹھ بھی جاتی ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیک ہو جاتی ہیں، بڑے آرام سے ہیک کو چھوڑیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ فلپین نے ابھی کوئی ماضی قریب میں چائنا میں یہ مشینیں بنانے کے لیے بہت بڑا آرڈر دیا، ٹھیک ہو گیا نا، اور بہت کو مشینیں بنانے کے لیے فلپین نے، اور وہاں سے ان کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ یہ تو بناتے وقت ہی ایسی چپیں لگائی جا سکتی ہیں اس میں، یا لگائی جا رہی ہیں کہ جس میں بہت بڑی دھاندلی ہو سکتی ہے، انہوں نے وہیں سے آرڈر کینسل کر دیا۔ یہ آپ دیکھ لیں۔
آئرلینڈ جیسے ملک نے، ماہرین بتا رہے ہیں کہ آئرلینڈ جیسا ملک جو ہم سے پر کیپٹا انکم کہاں اوپر، ہم سے ٹیکنالوجی میں کہاں اوپر، ہم سے سائنس میں کہاں اوپر، ہم سے وہ جناب ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ کہاں اوپر، آئرلینڈ جیسا ملک آپ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے 7,500 مشینیں بنانے کا آرڈر کیا اور پھر بنانے کا جو ہے نا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور جب ان کو ماہرین نے بریفنگ دی ان کو کہا کہ اس کو مینٹین کرنے میں تو خرچہ ان کے بنانے سے بھی کہیں زیادہ آئے گا، انہوں نے اس منصوبے کو ڈسکارڈ کر دیا، انہوں نے کہا جی چھوڑیں یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ اس کے بعد نیدرلینڈ کو دیکھیں، نیدرلینڈ نے کہتے ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے نا اس کو دیکھا کہ اس سے ایسے طریقے سے فراڈ ہو سکتا ہے، ایسے طریقے سے اس کا فراڈ ہو سکتا ہے کہ اس فراڈ میں وہ کہتے ہیں کہ اس فراڈ میں جناب پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، کہتے ہیں کہ آپ 90% مشینوں کو کچھ بھی نہ کہیں، صرف 10% مشینوں کا خصوصی چپ لگائیں، ان میں فراڈ کا وہ لگائیں، ان میں فراڈ کریں اور ان کو ہیک کریں اور اپنے جہاں پر آپ نے جن پولنگ سٹیشنز پہ پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دیں۔ پتہ نہیں کہ لوگ کہیں گے جی 90% تو ٹھیک ہیں، بس 10% خراب ہو گئی ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ مشینیں وہ جو ہے نا آپ اپنا مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں تو وہ مزے ہیں، بلے ہیں جناب، اور اس طریقے سے آپ جو ہے نا، تو اس وجہ سے نیدرلینڈ نے بھی وہ منصوبہ ترک کر دیا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایسے طریقے سے اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، انہوں نے وہ منصوبہ، تو دنیا جو ایڈوانس دنیا ہے وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ترک کر کے پھینک دیا ہے انہوں نے۔ ہم جناب ایک غریب ملک الیکٹرانک ووٹنگ پر بزد ہیں کہ کس سے، کیونکہ وہ پتہ ہے نا۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ جب سال کے 5 سال میں 4 سال اور 11 مہینے پڑی ہوں گی، وہاں پر بھی ان کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب اس طرح کا جیسے آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اسی طریقے سے، تو بھائی یہ اپوزیشن کا جو خدشہ ہے، جو تحفظات ہیں، جو خدشات ہیں، اس طریقے سے تھوڑی ہوتے ہیں الیکشن ریفارمز، اس طریقے سے انتخابی اصلاحات تھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ ایک آرڈیننس جاری کر کے ڈکٹیٹر کی طرح خیر سے جو ہے نا آرڈیننس ٹھوک دیں اور پھر الیکٹرانک مشینوں اور قوم کے خربوں جو ہے نا اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی دن بھی بیٹھ سکتی ہیں مشینیں، الیکشن کے دن بھی، کیونکہ ٹیسٹڈ تو ہوں گی نہیں، ان ٹیسٹڈ مشین ہوں گی، وہ اسی الیکشن والے دن بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے خدشے سے بچانے کے لیے پھر آپ ٹیمیں جو ہے نا وہاں پر وہ لے جائیں اور وہ ٹیمیں ان کو ٹھیک کریں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں نا، اور ٹریننگ کن کو دے رہے ہیں؟ ٹیچرز ہوتے ہیں، جو 5 سے 7 لاکھ کا عملہ ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا تو نہیں ہوگا، کلرک ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، یہی عملہ ہوگا نا، یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے نا، تو دیہاتوں سے بھی ہوں گے لوگ، اور پھر ہماری آبادی جو ہے نا وہاں پہ آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، خاص طور پہ رورل ایریاز میں، دیہاتوں میں لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، تعلیم کی جو شرح ہے خواندگی کی وہ ذرا دیکھ لیں، جس طریقے سے اس کا استعمال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 18% ووٹ، یعنی 18% جو ووٹر ہیں، اس سے ظاہر ڈیٹا تو وہ نادرہ والا استعمال کریں گی نا وہ الیکٹرانک مشینیں، وہ 18% تو یہ ویریفائیبل ہی نہیں ہے، یعنی ویریفائی ہی نہیں ہوتا، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ووٹ اسی کا ہے، یعنی انگوٹھے کا نشان وہ ویریفائی ہی نہیں کر سکتی 18%۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی اگر بالفرض 4 لاکھ ووٹ ہیں یا ووٹر ہیں تو 18 چوک 72 ہوتا ہے غالباً، ہاں 18 چوک 72 تو 72,000 ووٹ تو یوں ضائع۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلے الیکشن میں دیکھیں جو جیت کا مارجن ہے اس سے جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ زیادہ، تو یہاں تو بڑے آرام سے اگر ہر دفعہ 1 لاکھ کے اوپر 18,000 جو ہے نا خیر سے وہ ضائع ہو گئے اور ویریفائی نہیں ہو سکتے، تو یہ تو بڑا پری پلانڈ طریقہ ہے فراڈ کو خیر سے ابھی سے جو ہے نا مطلب۔ اچھا پھر اس کے بعد ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ووٹ کسی ایک کو ڈالیں، اس کی پرنٹنگ بھی آ جائے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اسی کو ووٹ ڈالا ہے، لیکن جب شام کو یا دوسرے دن رزلٹ آئے تو وہ دوسرے کے حق میں پڑا ہو، یہ بھی عین ممکن ہے اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ بڑے اچھے سے آ گئی ہوگی کہ حکومت کیوں بے چین ہے اس طریقے سے، یعنی وہ حکومت جو ضمنی میں پٹ چکی ہے، جو بائی الیکشنز میں پٹ چکی ہے، ضمنی الیکشنز میں بری طرح پٹ چکی ہے، اس کی پٹائی ہو چکی ہے، اس حکومت کو پتہ بھی ہے۔ اگر خان صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ میں اگر آج بھی اسمبلیاں توڑ دوں اور میں عوام کے پاس جاؤں اور مجھے عوام یوں کر کے الیکٹ کرے گی،
بھائی خان صاحب کے بہت سارے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جتنے تک یہ کھنچتی ہے نا اسی کو کھینچو، کیونکہ انہوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ پہلی اور آخری دفعہ یہ حکومت ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کو پتہ یہ ہوتا نا کہ جی میں الیکشن اسمبلی توڑ دوں اور عوام کے پاس جاؤں اور وہ مجھے 2/3 میجارٹی دے دے، وہ کل کی بجائے آج توڑ دیتے۔ ان کو معلوم ہے کہ میرا پہلا اور آخری چانس ہے خیر سے، میں آیا ہوں اور جو لوٹ مچائی ہے اب یہ بڑا عجیب و غریب ہے نا۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ جی خان صاحب تو بڑے ایماندار، میں نے کہا جی بڑے ہوں گے، میں کیوں خام خواہ کسی کی نیت پہ شک کروں، نیت کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن کوئی چینی کے اسکینڈل میں کوئی 500-600 ارب کھا گیا تو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا تھا نا۔ کوئی آٹے کے اسکینڈل میں کوئی 300-400 ارب کھا گیا تو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ کوئی اگر دوائیوں کے اسکینڈل میں اربوں کھا گیا، کوئی ماسک چائنا کو پرووائڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور وہ کروڑوں اربوں کا کھا گیا، کوئی رنگ روڈ میں اربوں کھا گیا، کوئی کووڈ کے فنڈ میں اربوں کھا گیا، تو بیٹھے تو خان صاحب کے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں، تو وہ لیڈر بڑا ایماندار ہے، لیکن جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں انہوں نے اربوں خربوں کھا گئے۔ تو وہ ذمہ دار کون ہے؟ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کون ہے اس وقت؟ ملک کا حکومت کا سربراہ کون ہے؟ خان صاحب ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ کون سی ایسی بھونڈی لاجک ہے کہ وہ خود تو ایماندار ہے، اس کا مطلب ہے آس پاس بیٹھے ہوئے لٹ کے کھا جائیں؟ یہ کون سی ایسی لاجک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کون سا منصوبہ ہے، کیوں حکومت بضد ہے، اور کیوں کس طریقے سے ان کو وہ ہے، کسی کی خواہش ہے، کوئی پھر سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، کوئی پھر سے خیر سے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی پھر مبینہ طور پہ آپ کہہ لیں کوئی پھر سے جو ہے نا کسی کا پلان ہے کہ اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو بھائی اس طرح سے اصلاحات نہیں ہوتی، اصلاحات ہوتی ہیں سب کو اپنا اس پر لے کر، سب کو ایک پیج پر لے کر، سب کو بٹھا کے، سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے۔ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو لگانے میں آپ کا اپنا ہاتھ ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ نیب والے کو لگانے میں، اب وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ٹرینڈز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب، ان کے خلاف ان کو ایک طرح سے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کون کر رہا ہے ان کو ہٹ؟ اسے آپ کو اپنا لگایا ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں چیئرمین نیب، آپ ان کو تانا دیتے ہیں، آپ کو اپنا لگایا ہوا ہے، اس طرح سے یہاں بھی اپنا لگایا ہوا ہے۔ تو پھر آپ ان کا اگر اپنا لگایا ہوا ہے آپ ان کو وہ تانا دیتے ہیں، تو یہی فارمولہ آپ ادھر بھی اپلائی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔